نہیں سکتے، کانٹے گر رہے ہیں اس کے، ایسا درخت بھی ہو سکتا ہے؟ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال جب ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب بندہ مؤمن نے کہا ہاں میرا رب اللہ، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی ذات کا اقرار کر لیا، اس اقرار کے بعد اس ایمان کا جو درخت ہماری زندگی کے اندر پیدا ہوا، اگا، درخت جو اگتا ہے، اس درخت کے اوپر نہ عبادت کا پھل لگے، نہ حسن اخلاق کی خوشبو آئے، نہ عبادت و بندگی کی زینت ہو، تو پھر وہ درخت جس پر نہ پتے ہیں، نہ پھل ہیں، نہ پھول ہیں، نہ اس سے سایہ ملے، نہ کچھ ملے، الٹا وہ کانٹے پھینکتا ہے۔ وہ کانٹے کیا ہیں؟ ہماری بد اخلاقی ہے، ہماری بد اعمالی ہے، ہمارے فسق و فجور ہیں، ہماری زندگی میں گناہ ہیں۔ تو پھر یہ جو درخت ہے، ایسے درخت کو تو دنیا میں کوئی برقرار نہیں رکھتا۔ وہ کہتے ہیں اسے کاٹ دو، یہ سوکھ گیا، یہ خشک ہو گیا، یہ بے فائدہ ہو گیا، اس پر نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ سایہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہے میرے گھر کے صحن میں یہ درخت کھڑا رہے؟ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال جب ہم ایمان لائے، جب ہم نے اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کا اقرار کیا ہے، تو پھر لازم ہے کہ ہماری زندگی کے اندر عبادت اور بندگی ہونی چاہیے۔ پھر لازم ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سجدہ ہونا چاہیے، رکوع ہونا چاہیے، قیام ہونا چاہیے، تسبیح ہونی چاہیے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ آپ کے سامنے لکھا ہو۔ تو کیا ہے کہ صبح ہو یا شام ہو، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے۔ اور یہ جو عبادت لازمی ہے ایمان لانے کے تعلق بندگی کے اندر، عبادت لازم ہے۔ اور عبادت کے پھر دو درجے بنتے ہیں، ایک عبادت فرض ہے اور ایک عبادت نفل ہے۔ تو اگر کوئی فرض کو پورا نہیں کرتا تو نفل کو بھی پورا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا فرض عبادت میں نماز بھی ہے، رزق حلال بھی ہے، سچ بولنا بھی ہے، دیانت بھی ہے، کردار بھی ہے، حرام سے بچنا بھی ہے، ہر منع کی ہوئی شے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ لازم ہے۔ یہ عبادت کا وہ درجہ ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے نفلی عبادت۔ تو نفلی عبادت، نماز بھی نفلی ہے، روزہ بھی نفلی ہے، صدقہ و خیرات بھی نفلی ہے، اوراد و وظائف بھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، عبادت و بندگی بھی۔ تو بس بات کو اس نقطے کے اوپر ختم کر رہا کہ جب قرآن مجید نے ہمیں یہ فرما دیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب کوئی کہتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو وہ مومن ہو جاتا ہے، مگر اس کے بعد اللہ سے اپنا تعلق بنانے اور اسے اسٹیبلش کرنے کے، اسے ڈیولپ کرنے کے پھر کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے یا مجمع عام میں ہے، ہر حال میں اللہ کا حیا قائم رکھے۔ اور تیسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر عبادت اور بندگی کو لے کر آئے، اسے سجدوں کی لذت نصیب ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی بندگی کو پنپنے کے لیے جو موسم ہوتا ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں نا بھی یہ فلاں پودے اگانے کا موسم آ گیا ہے، یہ فلاں فصل اگانے کا موسم ہے۔ پھر اگر آپ یہ جو پودے اور ان کے ماہرین ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈیلی پانی کب لگانا ہے، پانی لگانے کا بھی وقت ہے۔ اگر گرمی کا موسم ہے اور دھوپ کے وقت میں آپ نے پانی لگا دیا ہے، وہ اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو پانی لگانے کا بھی وقت ہے کہ جب اس کو فائدہ دے۔ تو یہ جو ہم ایمان لائے، اللہ نے عبادت اور بندگی کے لیے بھی ایک موزوں ترین وقت رکھا ہے ہمارے لیے دوستو، اور وہ وقت دن نہیں، وہ وقت رات ہے۔ دن بنایا ہے اس نے تاکہ ہم بھرپور زندگی گزاریں، اور جہاں جائیں، کھائیں پیئیں، لین دین تجارت ہو، وہاں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو قائم رکھیں۔ یہ درست ہے، یہ درست نہیں، یہ حق ہے، یہ حق نہیں، یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں، یہ اللہ کی اجازت ہے، یہ اجازت نہیں۔ اس کو ہم نے قائم رکھا، دن گزر گیا، پر جب رات آتی ہے تو وہ فرماتا ہے اے بندے، یہ دن میں نے بنایا تھا تیرے لیے، رات میں نے بنائی ہے اپنے لیے۔
اب رات کی خلوت کے اندر آ جا، جب تیرے آس پاس اب نہ کوئی شور ہے نہ کوئی مصروفیت ہے، اب آ، اب مجھ سے کلام کرنا چاہے تو میں تیری سنتا ہوں، تجھے جواب دیتا ہوں۔ تو مانگنا چاہے میری عطا حاضر ہے، تو طلب کرنا چاہے میری عطا حاضر ہے، تو مجھ سے بات کرنا چاہے میری رحمت اور میری توجہ رحمت تجھے حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ پر لطف و کرم فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعہ مبارک پہ عرض کیا تھا، تو ہم انشاءاللہ یہاں پر جو تعلیمی نظام پہلے سے الحمدللہ چل رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے آنے سے شروع ہوا ہے یا میرے آنے سے شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو علماء کرام موجود ہیں، ہماری بہنیں بھی اور نوجوان بھی ہیں جو یہاں پڑھنے اور پڑھانے کے اندر مصروف عمل ہیں، مگر ان کلاسز کو بھی ہم اثر نو دیکھ رہے ہیں، جہاں انہیں تھوڑا بہت گروم کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اور جو نئی کلاسز ہیں وہ انشاءاللہ 26 اکتوبر سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس میں درس نظامی بھی ہے، اور درس نظامی کے علاوہ اس میں تفسیر کی کلاس ہے، حدیث کی کلاس ہے، فہم دین کی کلاس ہے۔ اس میں ہر عمر کے افراد کے لیے بھی ایک کلاس بنائی ہے فہم دین، اور نوجوانوں کے لیے بھی خاص طور پر ایک کلاس رکھی ہے، اور خواتین کے لیے بھی اسی طرح انشاءاللہ ایک کلاس پہلے بھی چل رہی ہیں، مگر ہم الگ سے کلاسیں ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو اس کا عن قریب یہ پوسٹر آپ کو پہنچ جائے گا، اس کے اوپر لنک دیا ہوگا، جو حضرات اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنے اس میں ایڈمیشن وغیرہ انرول کریں گے۔ تو انشاءاللہ 26 اکتوبر کو ہم اس کا جو سب سے پہلا آغاز کریں گے وہ اورینٹیشن ہوگی۔ تو جتنے لوگ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں گے، اس لنک کو فل اپ کر کے داخلہ لیں گے، تو 26 اکتوبر کو صبح 10 بجے سیٹرڈے صبح ہم ان کو پھر بریفنگ دیں گے تمام کورسز کی، سلیبس کی، اور پھر انشاءاللہ اگلے ویک سے کلاسیں شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ خود اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، نوجوان خاص طور پر، اور اس مسجد کو دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے رکھنا ہے تو وہ تو ہو رہی ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے رکھنا ہے تو وہ تو ہوتا رہے گا، عیدیں بھی ہوتی رہیں گی، وہ آپ یہاں پڑھیں یا باہر کہیں سڑک پہ پڑھ لیں تب بھی ہو جاتا ہے۔ نہ جمعہ کے لیے مسجد شرط ہے، نہ عید کے لیے شرط ہے، نہ نماز کی جماعت کے لیے شرط ہے، کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اسے صرف نماز کی جگہ نہ سمجھیں بلکہ اسے تعلیم اور تربیت کا مرکز سمجھیں، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔